بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام مال کھانے کی قرآن و سنت کے اندر 3 خطرناک سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی سزا ان لوگوں کی جو حرام مال کھاتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں اور مرتے ہی وہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوں گے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کے انگاروں کو بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب مرتے ہی اسی جرم کی وجہ سے، مال حرام کھانے کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میں اور آپ کوشش کریں مال حرام سے بچیں۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کو کوئی بھی اپنائے، جو بندہ بھی اپناتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور عبرت کے پہلی امتوں کے جو علماء تھے اور درویش تھے، جو لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خوب غور سے سنو، میں عبرت کے طور پر تمہارے سامنے بہت سارے ان کے علماء اور درویشوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کیا کرتے تھے، لا یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے تھے۔ کون؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء، یہودیوں اور عیسائیوں کے درویش، جن کو وہ بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے، وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان سے مال ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے بٹور کر جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا پورا نقشہ کہتے ہوئے فرمایا کہ یہی مال و دولت جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، لوگوں سے حرام طریقے سے لے کر جمع کرتے ہیں، یہی سونا چاندی جہنم کی آگ کے اندر پگھلایا جائے گا، پگھلا کر ان کے چہروں پر اس کو لگایا جائے گا، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے جمع کیا کرتے تھے، اب چکھو اس کو، حرام طریقے سے جمع کرنے کا مزہ چکھو، ذرا دیکھو یہ ہے وہ تمہارا مال حرام۔ تو اس لیے میں اور آپ کوشش کریں جس جہاں بھی ہوں، جس درجے میں بھی ہوں، مال حرام سے بچیں۔ بلکہ مشتبہ چیزیں جو ہیں، جو جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ حلال ہے یا حرام ہے، کوشش کریں ان سے بھی میں اور آپ بچیں۔ ورنہ مسند احمد کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کا جو گوشت بھی حرام غذا سے پلا بڑا، اس کے لیے جہنم ہی بہترین جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے مال حرام کھانے سے اور اس کی سخت سزاؤں سے۔ دوسری خطرناک سزا کہ جو مال حرام کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، عبادت کا مزہ اس سے چھین لیتے ہیں، عبادت کی حلاوت اس سے چھین لیتے ہیں۔ کس سے؟ جو مال حرام کھاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ میرے گھر کے اندر وہ بندہ جو جنبی ہو، ناپاک، وہ نہ داخل ہو، اور دوسرے مقام پر فرمایا میری کتاب قرآن مجید کو جو بندہ بے وضو ہو وہ نہ چھوئے۔ تو اب دیکھیں، بے وضو ہونا، جنبی ہونا، ناپاک ہونا، یہ مباح اور جائز قائم ہے۔ بندہ بے وضو ہو سکتا ہے، بندہ جنبی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ناپاک ہو سکتا ہے، یہ جائز کام ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالی نے کہا میرے گھر کو جو ہے وہ جنبی ہونے کی وجہ سے میرے گھر میں نہیں آنا، بے وضو ہونے کی وجہ سے میری کتاب کو نہیں چھونا، کیونکہ عبادت کے لیے 2 طرح کی پاکی ضروری ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، ایک ظاہری اور باطنی۔ ظاہری جو ہے وہ پاکی جسم کا پاک ہونا، اور باطنی دل کا پاک ہونا، حلال غذا کا ہونا۔ تو جس بندے کی حرام غذا ہوتی ہے، جس بندے کی حرام غذا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سجدوں کی توفیق کیسے دیں گے؟ اس کو عبادت کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس کو عبادت کے اندر مزہ اور حلاوت کیسے محسوس ہوگی؟ عبادت کی حلاوت اس سے چھین لی جاتی ہے، عبادت کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام مال کھانے سے بچا کر رکھے۔ تیسری سخت ترین سزا جو مال حرام کھانے والے کو دی جاتی ہے کہ اس کی جو عبادتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں
کہ وہ عبادت کر رہا ہے، وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، وہ حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، مال حرام کرنے کی وجہ سے وہ نظر تو آ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آقا دلہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادتیں کرنے والے ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی روزہ رکھنے والے جو دن کو پیاسے رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو اس لیے میں اور آپ کوشش کریں اپنی غذا کو حلال کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. آج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذابات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہوئے ہیں، ان کی ایک وجہ مال حرام ہے. کمانے کے اندر، برتنے کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ احتیاط نہیں کی جاتی الا ماشاء اللہ. جو لوگ جو ہے وہ مال کمانے کے اندر، مال کو خرچ کرنے کے اندر احتیاط کرتے ہیں، اس دور کے اندر بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.